جیسے کہ ایک خواب آیا تھا ملکہ زبیدہ کو کہ ان کی شرمگاہ سے انسان تو انسان، چرند پرند، جانور، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ خواب تب تک خواب رہتا ہے جب تک کسی کو بتا نہ دیا جائے، جب بتا دیا جائے تو پھر اگلا بندہ جو اس کی تعبیر کر دے وہ اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ خواب کی تعبیر ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا انڈسکسڈ ہے۔ کیا واقعتاً خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ خواب سچے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو بالکل سچے ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کے جو خواب ہیں وہ بعض اوقات سچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے اور صورت کچھ ہوتی ہے۔ بعض خواب ان کی صورت اتنی بھیانک ہوتی ہے اور تعبیر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بعض خواب اتنے خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک خواب آیا تھا ملکہ زبیدہ کو، خواب کی صورت بڑی بھیانک کہ ان کی شرمگاہ سے انسان تو انسان، چرند پرند، جانور، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان، گھبرائی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا، اس وقت تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تعبیر الرؤیا لکھی ہے، ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ ان کو بتانا نہیں ہے کس کو خواب آیا ہے۔ ملازمہ گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ ملازمہ کہنے لگی جی مجھے آیا ہے۔ کہتے اٹھ جاؤ، یہ خواب تمہیں آ ہی نہیں سکتا، بتاؤ کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ تو ملازمہ آئی، ملکہ سے پوچھا، ملکہ نے کہا اچھا بتاؤ۔ جا کے کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کو خواب آیا ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ بالکل ان کو خواب آ سکتا ہے۔ اللہ ان سے ایسا کام لیں گے جس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، نباتات، جمادات، چرند پرند، ہر چیز اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر اس خواب کی تعبیر سچی ہوئی۔ اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا۔ حاجیوں کے لیے مکہ کے اندر جو نہر زبیدہ بنائی گئی تھی وہ ملکہ زبیدہ نے بنائی تھی۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں حضرت ام فضل، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ کٹا گوشت اور ام فضل کی گود میں آ گیا۔ اچھا، بڑی پریشان ہوئی، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے، اچھا نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا ام فضل، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اللہ بیٹا دے گا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا اور تم اپنے بیٹے قاسم بن عباس کے ساتھ اسے دودھ پلاؤ گے۔ یہ خواب سچا ہوا۔ تو بعض خواب ان کی صورتیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں اور تعبیرات بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی خواب تب تک خواب رہتا ہے جب تک کسی کو بتا نہ دیا جائے، جب بتا دیا جائے تو پھر اگلا بندہ جو اس کی تعبیر کر دے وہ اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب اس بندے کو بتائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر وہ زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے تو آپ کی خیر خواہی میں نکالے، اور اس کو بتائیں کہ جو علم جانتا ہے۔ تو خواب جو ہے ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا، میں اب کچھ ایسے خواب ہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر کسی نے بھیانک خواب دیکھ لیا ہے تو کیا صرف اگر وہ صدقہ کر دے تو اس کا وہ ٹل جائے گا معاملہ؟ ہاں بالکل، ایک صورت صدقہ کرنے کی بھی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بندے نے خواب دیکھا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، وہ معاملہ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ بائی جانب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تھوک دیا جائے، تھو تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باقی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اس سے بالکل خواب کرنا چاہیے۔ کے اندر جو ہے جو مصیبت تکلیف آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے۔ کوئی بیسک اس میں ٹرمینالوجی ہے ایسی کہ پتہ چل جائے گا یہ خواب تھا تو یہ سچا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک وسوسہ تھا اور یہ جھوٹا خواب تھا؟ سحری کے جو خواب ہوتے ہیں یہ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اوقات سے، وقت کس سے؟ اچھا، سحری کے۔ اور دن کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور رات کے وقت جیسے ہی سوئیں آپ، جیسے ہی سوئیں، رات کی ابتدا میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سارا دن بندہ کام کاج کرتا رہتا ہے، جو سوتا ہے تو وہی دماغ چلتا رہتا ہے، وہی بات ذہن میں آتی رہتی ہے۔